بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ ان کے بس میں نہ ہوا تب بھی کم از کم وہ 6 کبھی ایک دوسرے کو معمولی سی گزند بھی نہیں پہنچائیں گے۔ دوسری عالمی جنگ نے انہیں جو سبق دیا تھا، اس کے بعد ان کے لیے اس اخلاقی معاہدے پر قائم رہنا نہایت آسان تھا۔ وہ آج تک اس پر ثابت قدم چلے آ رہے ہیں۔ جنگ کے دوران جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ بھی درپردہ ایک دوسرے کے ہمدرد، بہی خواہ اور مفادات کے نگراں ہیں۔ تاہم یہ طے پایا تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ایک دوسرے پر ذرا آنکھیں نکال لیا کریں، کرایا کریں گے، لیکن پنجہ نہیں ماریں گے۔ حتیٰ کہ جنگ کے دوران جو ایک دوسرے کے اتحادی تھے، ان میں سے 2 ملکوں نے تو نہایت کامیابی سے اس ڈرامے، اس نورہ کشتی کو اتنا آگے بڑھایا کہ آج دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور ماہرین سیاست بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے اور اتنا کامیاب ہے کہ اس نے پوری دنیا کو 2 بلاکوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک عرصے سے تو ان دونوں ملکوں کی معیشت کا زیادہ دار و مدار اس نورہ کشتی پر ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کی آڑ میں انہوں نے جو فائدے اٹھائے ہیں، اس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میدان کارزار بنی ہوئی ہے۔ ان کے اسلحے کی فیکٹریاں دن رات چل رہی ہیں، دھڑا دھڑ اسلحہ بک رہا ہے جو ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن انہوں نے خود براہ راست کبھی ایک دوسرے کو خراش تک نہیں پہنچائی۔ اب میں تھوڑا سا چونکا، کیا وہ واقعی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا تھا؟ لیکن میں اس کی سنجیدگی کا اندازہ کیوں کر لگاتا؟ سنجیدگی کا اندازہ چہرے کے تاثرات سے لگایا جاتا ہے، اور وہاں تاثرات تو کیا چہرہ ہی نہیں تھا۔ میں نے سفید فام جوڑے اور ایڈم کی طرف دیکھا، ان کے چہرے بھی تاثرات سے عاری تھے۔ اب تک کی گفتگو میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ ابھی تک تو میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ میز پر ان لوگوں کی موجودگی کا مقصد کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا ممکن ہے یہ ان کے پروٹوکول کا حصہ ہو۔ باس 1 سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تقریباً تمام بڑے ممالک نے کچھ چھوٹے ممالک کو تو براہ راست اپنی کالونی بنا رکھا ہے۔ وہاں جو بھی نظام آتا ہے انہی کے حکم سے آتا ہے، سربراہ تک انہی کے حکم سے تبدیل ہوتے ہیں۔ بعض ملکوں پر اگر گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے، تب بھی ان کی معیشت بڑے ملکوں نے اس طرح قرضوں وغیرہ کے جال میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتے۔ درست ہے، میں نے تسلیم کیا۔ اس کے باوجود چند سال قبل سفید فام قوموں کے 6 بڑے ملکوں نے محسوس کیا کہ دنیا پر جس حد تک ان کی حکمرانی ہے وہ بھی ناکافی ہو چلی ہے۔ بڑے ملکوں کی معیشت اور سماجی نظام کو بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ ویسے بھی دنیا بہت بڑی ہے، ابھی تک کچھ چھوٹے ممالک بڑے ملکوں کے مکمل تسلط سے بچے ہوئے ہیں۔ بعض ملکوں کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے یا وہاں کے سربراہوں کو عوامی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بڑے ملکوں کو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، چوں چاں کرنے لگتے ہیں۔ انہیں زیادہ عظیم لیڈر بننے کا شوق چرانے لگتا ہے۔ انہیں فوری طور پر ان کی جگہ سے ہٹانا یا کوئی سبق سکھانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے طویل منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند سال قبل 6 سفید فام قوموں کے نمائندوں کا ایک مقام پر خفیہ اجلاس ہوا جو چند ہفتوں تک جاری رہا۔ ان 6 ملکوں نے باقی تمام دنیا پر حکمرانی کو نئے خطوط پر منظم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار طے کیا۔ پرانی پالیسی میں تو یہ تھا کہ جو بڑی طاقت کسی بھی حربے ہتھ کنڈے یا حکمت عملی کے تحت کسی ملک میں اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، وہ اس سے جو بھی فائدے اٹھا سکتی تھی اٹھانا شروع کر دیتی تھی۔ بعض اوقات کوئی دوسری بڑی طاقت بھی اسی ملک میں ٹانگ اڑانے لگتی تھی۔ یوں بعض اوقات تو ایک ملک کئی طاقتوں کا اکھاڑا بن جاتا تھا۔ اس بندر بانٹ میں کسی بھی بڑے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ چھینا جھپٹی میں بہت سے وسائل ضائع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ پہلا نقطہ تو یہ طے کیا گیا کہ آئندہ جو کچھ بھی کیا جائے گا ایک مشترکہ نظام کے تحت ایک دوسرے کو آگاہ رکھ کر کیا جائے گا۔ اس خفیہ اجلاس میں 6 سفید فام ملکوں نے باقی ساری دنیا کو اپنی مشترکہ کالونی قرار دے دیا۔ طے یہ پایا کہ خفیہ ایجنسیوں کی جو کارروائیاں چل رہی تھیں یا جن ملکوں میں طویل المیعاد منصوبوں پر کام ہو رہا تھا وہ تو ہوتا رہے گا، لیکن ان کے نتیجے میں جو بھی فوائد حاصل کیے جائیں
جائیں گے۔ جو بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا اسے ایک مشترکہ فنڈ کے طور پر جمع کیا جائے گا اور سال کے سال 6 ملکوں کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی ایک آسان اور عام فہم مثال کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ جنگل میں 6 درندے شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس کو بھی جو شکار نظر آیا وہ اس پر جھپٹ پڑا۔ شکار زیادہ سرکش یا جاندار ہوا تو بعض اوقات درندہ اسے زیر کرتے ہوئے زخمی بھی ہو گیا، بعض اوقات دوسرے 2-3 درندے بھی اسی شکار پر جھپٹ پڑے، جس کے ہاتھ جو ہاتھ آیا لے بھاگا، کچھ حصہ ضائع بھی ہوا۔ نوچ کھسوٹ میں خود درندے بھی زخمی ہوئے، توانائی بھی زیادہ صرف ہوئی۔ اب گویا درندوں نے طے کر لیا کہ شکار خواہ کوئی اکیلا کرے یا مل کر نہایت صبر و سکون سے کیا جائے گا تاکہ توانائی ضائع نہ ہو اور ایک دوسرے کو گزند نہ پہنچے۔ اس کے بعد نہایت منصفانہ انداز میں شکار کے حصے بکھرے کیے جائیں گے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ پورے جنگل میں شکار کے سلسلے میں مجموعی طور پر یہی طریقہ کار ہوگا۔ تمام ملک اس پر راضی ہو گئے۔ اس کے لیے ایک خفیہ کمیشن قائم کیا گیا جو اس نظام کی نگرانی کرتا رہے گا اور خیال رکھے گا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ کسی کو اگر فلاں چیز زیادہ ملی ہے تو دوسرے کو فلاں چیز زیادہ مل جائے گی۔ کسی جگہ ایک ملک کے وسائل زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو اسے دوسری جگہ اس طرح تلافی کا احساس ہو جائے۔ باسوان اچانک ہی خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے میز پر 2 انگلیوں سے کھٹکھٹایا۔ یہ گویا عمر رسیدہ سفید فام مرد کے لیے اشارہ تھا، جس طرح سٹیج پر ایک اداکار سے دوسرے اداکار کو کیو ملتا ہے اور اس کے خاموش ہوتے ہی دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح عمر رسیدہ سفید فام نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ مسٹر چودھری، آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کا یہ سارا پس منظر کیوں سمجھایا جا رہا ہے۔ اتنی دیر بعد ایک انسانی چہرہ مجھ سے مخاطب ہوا اور اس پر کوئی تاثر بھی نظر آیا تو مجھے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ انسانی چہروں اور ان کے تاثرات کو دیکھنے کے کتنے عادی ہوتے ہیں۔ اگر ایک بہت بڑا سپاٹ انڈا انسانی شانوں پر درا آپ سے دیر تک ہم کلام رہے تو شاید آپ بھی ویسی ہی الجھن محسوس کرنے لگیں جیسی اس وقت میں کر رہا تھا۔ نہیں، میں کچھ ایسا زیادہ حیران نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں تو آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ حیران ہونے کی عادت ہی ترک کر دوں۔ بوڑھا مشفقانہ انداز میں مسکرایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس پس منظر کے بعد ہم اس پہلو کی طرف آتے ہیں جس سے ہمارا براہ راست تعلق ہے۔ 6 ملکوں نے جو نیا ورلڈ آرڈر تیار کیا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے کئی بڑے بڑے اداروں کی ضرورت تھی جو خفیہ ایجنسیوں کی طرز پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ بظاہر وہ سرکاری محکموں کے بے ضرر شعبے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا اصل کام کچھ اور ہے جو وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک بہت بڑی خفیہ تنظیم بھی قائم کی جائے۔ بڑے غور و خوض کے بعد اس کا بھی خاکہ تیار کیا گیا۔ اس کا نام ریڈ ڈاٹ رکھا گیا۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، پھر میں تقریباً غیر ارادی سے انداز میں بول اٹھا، کیا یہ مافیا کی طرز کی کوئی تنظیم ہے؟ اوہ نو! بوڑھا اندھیرے سے ہنس دیا۔ مافیا تو بہت چھوٹی، بہت پرانی اور بہت مختلف قسم کی چیز ہے۔ یہ مافیا کی طرح مجرموں اور اسمگلروں کے بڑے بڑے منظم ٹولوں کا نام نہیں ہے جو کہیں ایک دوسرے سے نتھی رہ کر اور کہیں آزادانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ٹولے بعض ملکوں میں حکومتوں کی متوازی اپنا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود رو جاڑیوں کی طرح ہیں، جبکہ ریڈ ڈاٹ کو تو 6 بڑی طاقتوں نے خود بیٹھ کر تشکیل دیا ہے۔ دنیا کے بہترین دماغوں نے اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ دنیا کے 6 بڑے ملکوں کی سرکاری، انتظامی، سیاسی اور سائنسی طاقت اس کے پیچھے ہے۔ 6 بڑی طاقتوں کے جتنے بھی وسائل ہیں، ان میں سے جو بھی ریڈ ڈاٹ چاہے اپنے لیے طلب کر سکتی ہے۔ دنیا کے بہترین سائنسدانوں، قابل ترین انجینئروں اور بڑے بڑے
بڑے ماہرین معاشیات کی خدمات ریڈ ڈاٹ کو حاصل ہیں۔ بوڑھا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، تو مسکرانہ انداز اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن میری رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ اب گویا عمر سیدہ عورت کے بولنے کی باری تھی۔ وہ نہایت ملائم اور مشفقانہ لہجے میں بولی، اگر ہم ضرورت محسوس کریں تو ہمیں دنیا کے بہترین دہشت گردوں کی خدمات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ ریڈ ڈاٹ کے قیام کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہوا، میں نے کہا۔ ہم اسی طرف آ رہے ہیں، عمر سیدہ عورت نے گویا بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ پوری دنیا میں اس وقت جو پاور گیم چل رہا ہے، ریڈ ڈاٹ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر ملک میں اس کی شاخ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے، ایسی مشینری ہے جس کا کوئی مطلوبہ بٹن دباتے ہی کسی بھی ملک میں اقتدار کا توازن تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام نئے انتظامات پر بھاری اخراجات آئے ہیں، لیکن فوائد پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ پوری دنیا رفتہ رفتہ 6 ملکوں کے کنٹرول میں آ رہی ہے۔ جہاں جہاں کنٹرول حاصل کرنے میں کچھ کسر ہے، وہاں اس سلسلے میں کام جاری ہے۔ میں اس کی باتوں کو محض گپ یا مبالغہ آرائی سمجھ کر دل کو تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں جس ماحول میں موجود تھا وہ میرے لیے طلسم ہوشربا سے کم نہیں تھا۔ بیشتر چیزیں وہاں ایسی تھی جن کا استعمال ترقی یافتہ ممالک میں بھی عام نہیں ہوا تھا۔ وہ آج کا دور بھی نہیں تھا جب الیکٹرانک کا سیلاب دنیا میں عجیب عجیب تماشے دکھا رہا ہے۔ یہ کئی برس پہلے کی باتیں ہیں۔ جن ملکوں میں تمہاری شاخیں موجود ہیں، کیا وہ ان کی موجودگی سے باخبر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ باخبر ہو جائیں تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، عمر سیدہ عورت نے جواب دیا۔ دنیا ہماری کالونی ہے اور کالونیوں میں رہنے والے اپنے آقاؤں کے نمائندوں کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھایا کرتے، لیکن فی الحال ہم نے ہر جگہ اپنی موجودگی کو خفیہ ہی رکھا ہوا ہے۔ ہم غیر ضروری پبلسٹی یا خواہ مخواہ دوسروں کی نظر میں آنے کو بہتر نہیں سمجھتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا۔ ناممکنات کو ممکن بنانا ہی ہمارا کام ہے۔ بڑھیا مشفقانہ انداز میں مسکرائی۔ ویسے بھی سب ممالک کی نظریں ایک دوسرے کی خفیہ ایجنسیوں پر رہتی ہیں۔ ہم اپنی طرف کسی کی توجہ مبذول ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ ہماری آمد کے انداز، ہمارے طور طریقے، سب کچھ بہت مختلف ہے۔ پھر بھی یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ میں نے قدرے بے یقینی سے کہا۔ اتنے بہت سے انتظامات، اتنے بہت سے غیر ملکیوں کی موجودگی، کیا یہ سب ہماری کسی ایجنسی کی نظر میں نہیں آتا؟ نہیں، اس بار جواب ایڈم نے دیا۔ ہم نہ جانے کس آڑ میں آتے جاتے رہتے ہیں اور کن کن منصوبوں کی آڑ میں اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے ہاں تو یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ اتنی باد انتظامی اور افراتفری ہے، یہاں ہر وقت ایک خلفشار برپا رہتا ہے۔ غیر ملکیوں سے مروبیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں تو ہمیں کوئی خاص دشواری محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ہم تو ان ملکوں میں بھی سرایت کر چکے ہیں جہاں سیکیورٹی کے انتظامات اور خفیہ ایجنسیوں کی کارکردگی بہت بہتر ہے۔ دنیا تو CIA اور KGB ٹائپ ایجنسیوں کی بدماشیوں پر ہی انگشت بدنداں رہتی ہے۔ ہم تو ان سے بہت آگے کی چیز ہیں۔ تم اس چکر میں مت پڑو کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، بس ہم کر لیتے ہیں۔ حقائق تمہارے سامنے ہیں۔ ہمارا یہ ایک چھوٹا سا برانچ آفس تمہارے سامنے ہے۔ یہاں تمہارے کتنے لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ خاصے ہیں، ایڈم نے جواب دیا، اور بوقت ضرورت آتے جاتے بھی رہتے ہیں۔ اس کا جواب گول مول تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ صحیح تعداد بتانا نہیں چاہتا۔ میں اس سارے چکر میں کہاں فٹ ہوتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ ایڈم نے باس 1 کی طرف دیکھا۔ اب غالباً پھر اسی کے بولنے کی باری تھی۔ وہ ایک عجیب سے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی آواز ابری۔ کم از کم اس ملک کی حد تک اس چکر میں تمہاری حیثیت بہت اہم ہے۔ ہم نے تمہیں سربراہ مملکت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں واقعی اپنی کرسی سے تھوڑا سا اچھل پڑا، پھر مجھے ہنسی آ گئی، لیکن ان چاروں کی سنجیدگی میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ باس 1 کے چہرے پر تو کوئی تغیر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ باقی چاروں نے میرے ہنسنے پر اس طرح میری طرف دیکھا تھا جیسے اچھا خاصا برا مناتے ہوئے پوچھ رہے ہوں، اس میں ہنسنے کی بھلا کیا بات ہے؟ میں نے احتجاجیہ سے لہجے میں کہا، یار مجھے اس سے چھوٹا کوئی عہدہ دے دو، میں اسی پر خوش ہو جاؤں گا۔ اس بار باس 1 کی آواز ابری تو اس میں ہلکی سی ناگواری شامل تھی۔ اب تک یہاں جو گفتگو ہوتی رہی ہے، اس کے بعد
غالباً اس مخصوص موضوع کے بارے میں مذاق کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جب تک گفتگو سنجیدہ تھی تب تک میں بھی سنجیدہ تھا، لیکن اب تم نے مجھ درویش سے مذاق شروع کر دیا ہے تو جواب میں اخلاقاً مجھے بھی تھوڑا بہت مذاق کرنا چاہیے۔ میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں ایک غیر سیاسی آدمی ہوں اور جس قسم کی سیاست کا نقشہ میں نے گزشتہ برسوں میں ملک میں ابھرتے دیکھا ہے، اس کے بعد میں ویسے ہی اپنے آپ کو اس عظیم سیاست میں حصہ لینے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی حکومت مجھے نااہل قرار دیتی، میں نے خود ہی اپنے آپ کو نااہل قرار دے دیا۔ میں نے تو کبھی چیمبر آف کامرس کا الیکشن لڑنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، جہاں میری اچھی خاصی اہمیت ہے، اور بارہا دوستوں نے مجھ پر زور بھی ڈالا ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا۔ تم مجھے سربراہ مملکت بنانے پر تلے ہوئے ہو۔ سب خاموش رہے، گویا مجھے اچھی طرح بول لینے کا موقع دینا چاہتے ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے اپنے موقف کی مزید وضاحت کے لیے کہا، سیاست یا ملکی نظام میں کوئی نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کا کوئی مخصوص بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ کوئی جاگیردار یا وڈیرا سیاست میں حصہ لیتا ہے، آگے آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست میں غلبہ فیوڈل لارڈز ہی کا رہا ہے۔ کبھی کبھی کسی تیز رفتار اور ہنگامی دور میں تھوڑے بہت مڈل کلاسیے بھی آگے آ جاتے ہیں، لیکن آتے بہرحال تبھی ہیں جب وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے ہوں، یا پھر ایک تیسری قوت اچانک اقتدار میں آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تم یقیناً جانتے ہوگے، لیکن میرا ان تینوں طبقوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں، حتیٰ کہ میں تو سیاسی ورکر تک نہیں۔ میں نے تو کبھی کسی کو الیکشن لڑنے کے لیے قابل ذکر چندہ تک نہیں دیا، تو آخر میں کس چینل سے آؤں گا، کس طرح سربراہ مملکت بن جاؤں گا، جبکہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو اس مرتبے کا اہل نہیں سمجھتا، میری اس طرح کی کوئی تربیت نہیں ہوئی۔ باس ون نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، باقی چاروں کے چہروں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے گویا بڑے تحمل سے میری تقریر دل پذیر سنی تھی اور اس سے محظوظ ہوئے تھے۔ میں نے اپنی دانست میں انتہائی سنجیدگی اور بالغ نظری سے جو باتیں کی تھیں، وہ ان کی نظر میں گویا محض ایک بچے کے ذہنی الجھاوے تھے، پریشان خیالات تھے۔ باس ون نے نہایت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، ہم نے سربراہ مملکت کا لفظ استعمال کیا، اس اصطلاح سے تمہیں غلط فہمی ہو گئی۔ ہم نے اسے غیر رسمی مفہوم میں ایک علامت کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ہماری نظر میں سربراہ مملکت وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، جس کے ڈوریاں ہلانے سے بڑے بڑے انقلابات آ جاتے ہیں۔ سیاسی نظام میں اس قسم کے اختیارات، اس قسم کی طاقت تو سربراہ مملکت کے پاس صرف صدارتی طرز حکومت میں ہوتی ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں تو زیادہ طاقت پارلیمنٹ کے پاس ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، درست ہے۔ باس ون مربیانہ لہجے میں بولا، اس لیے ہم اس قسم کے سربراہ مملکت کی بات ہی نہیں کر رہے۔ نظام تو جہاں جو چل رہا ہے چلتا رہے گا، یا پھر حالات کے مطابق، اور دنیا کو دکھانے کے لیے جہاں جس قسم کا نظام ضروری ہوا وہ لایا جائے گا۔ لیکن ہم نے جو نیا عالمی نظام ترتیب دیا ہے، اس میں ہم نے ان لمبے چکروں کے ساتھ ساتھ ہر ملک میں ایک ایک شارٹ کٹ بھی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں شارٹ کٹ تم ہوگے؟ کیا مطلب؟ میں نے ذرا حیرت سے کہا۔ ہر ملک میں ہمارا جتنا تسلط ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں ریڈ ڈاٹ کی موجودگی کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے اقتدار پر زیادہ سخت اور زیادہ قریبی کنٹرول رکھا جائے۔ ہر ملک کو وہی کرنا ہوگا جو ریڈ ڈاٹ چاہے گی۔ کسی بھی ملک کا برسر اقتدار طبقہ ریڈ ڈاٹ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور ریڈ ڈاٹ اس مقصد کے لیے ہر جگہ ایک مقامی شخص کو آگے رکھنا چاہتی ہے۔ عملی طور پر دراصل وہی اس ملک کا حاکم ہوگا۔ باقی سب چیزوں کو دکھاوا سمجھ لو، رسمی کارروائیاں سمجھ لو، یا خانہ پوری سمجھ لو، جس میں بہت سے لوگ اپنا شوق پورا کرتے رہیں گے اور اپنا اپنا حصہ وصول کر کے جاتے رہیں گے۔ ہم جس مقامی شخص کو اپائنٹ کریں گے، اسے اتنا طاقتور بنا دیں گے کہ اس کی مرضی کے بغیر
یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ ملک میں بظاہر اپنے نظام کے مطابق حکمراں طبقہ حکمرانی کر رہا ہوگا، لیکن ان کے اوپر وہ ایک شخص حکمراں ہوگا، مسٹر چودھری، جس کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوگی، جس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، لیکن پس پردہ حکم اسی کا چلے گا اور اس کے اوپر ریڈ ڈاٹ کا حکم چلے گا۔ میں نے بغور باس ون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات کو اس طرح کہنے سے کچھ اور تاثر ملتا ہے جیسے وہ شخص ریڈ ڈاٹ کی کٹھ پتلی ہوگا۔ باس ون نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ریڈ ڈاٹ کے ضابطہ اخلاق کا پابند ہوگا جو خود نئے عالمی نظام کی پابند ہے، لیکن وہ اپنی جگہ بہرحال ایک بہت بڑا آدمی ہوگا۔ وہ کافی حد تک ایک آزاد شخصیت ہوگا، اپنی مرضی سے بھی فیصلے کر سکے گا، اپنی بہت سی خواہشوں کی تکمیل بھی کر سکے گا۔ اس کی کوئی حرکت ریڈ ڈاٹ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ 6 حکمراں ملکوں کے مفادات کے خلاف نہ جا رہی ہو، بس صرف اس بات کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہر طرح سے آزاد ہوگا۔ تم شاید تصور نہ کر سکو کہ وہ کتنا طاقتور شخص ہوگا۔